باب منہ اسی سے متعلق باب ہے۔ اس باب کے اندر بھی نماز کے اوقات کا بیان ہے، جیسا کہ پہلی حدیث کے اندر آیا تھا۔ اس باب میں دو حدیثیں ہیں، ایک فعلی ہے ایک قولی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے قول سے بیان کیا ہے کہ نماز کا ابتدا و انتہا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے فعل کے ذریعے سے ایک صحابی کو بتلایا ہے کہ نماز کی ابتدا و انتہا یہ ہے۔ کل میں نے بتلایا تھا کہ سب نمازوں کے اندر اول وقت میں نماز پڑھنا یہ پسندیدہ اور مطلوب ہے، البتہ اگر کوئی دوسرا تقاضا ہو تو اس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی نیک ارادے سے اور ثواب کے اضافے کی امید سے اگر کوئی نماز کو مؤخر کرے تو اس کی گنجائش ہے اور ثواب اسے زیادہ مل جائے گا۔ یہ میں نے جملہ کیوں بولا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں دو نمازیں تاخیر سے ہوتی ہیں۔ ایک اگر ہم مان لیں کہ مثل اول ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، تو تب بھی جیسا کہ صاحبین کا فتویٰ ہے، صاحبین کا قول ہے کہ عصر جو ہے وہ مثل اول پر شروع ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں احتیاط کہتے ہیں کہ مثل ثانی پر ہی شروع کیا جائے۔ تو یہاں مثل ثانی تک ہم نے نماز کو مؤخر کیا ہے، اس لیے احتیاط کی وجہ سے۔ احتیاط یہ ہے کہ بہت ساری حدیثوں کے اندر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل اول کے بعد ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ تو جیسے کہ اس باب میں روایت آئے گی کہ اگلے دن جب مثل اول ہو گیا اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اگر مثل اول پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ بعد میں نماز کیسے پڑھی گئی؟ اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اگر مثل اول کے اعتبار کیا جائے تو اس وقت تو ٹھنڈک نہیں رہتی ہے۔ اور پھر بعض روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو بہت ٹھنڈا کیا، یہاں تک کہ جو ٹیلے تھے ان کے سائے نظر آنے لگے، اور وہ دو مثل پر ہوتے ہیں۔ تو احتیاط کے تقاضے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے دو مثل کے قائل ہوئے ہیں۔ تو احتیاط کی بنیاد پر ہم دو مثل تک عصر کی نماز کو تاخیر کرتے ہیں، یعنی ظہر تک کے وقت کے قائل ہیں، دو مثل تک باقی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دو مثل پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، وہ اگلے باب میں آ رہی ہے کہ اگرچہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو اس کے تقاضے کی وجہ سے فجر کی نماز بھی ہمیں اول وقت میں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابریدوا بالفجر فإنه أعظم الأجر، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ وہ ثواب کو میں اضافہ کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر شروع میں پڑھ لی جائے تو عام طور پر لوگ چونکہ تہجد کے وقت بیدار نہیں ہوتے ہیں اور تاخیر سے بیدار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جماعت میں کمی آ جائے گی، اور جب جماعت میں کمی ہوگی تو ثواب کم ملے گا، اور جب جماعت زیادہ ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے ہم فجر کی نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ البتہ جب رمضان وغیرہ کا مہینہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں یا کم از کم لوگ اس وقت جاگے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اصل جو ہے اول وقت میں نماز پڑھنا یہی افضل ہے، لیکن دوسرے عذر کی وجہ سے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حناد نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے، عامش کے حوالے سے انہوں نے ابو صالح کے حوالے سے انہوں نے ابو ہریرہ کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ نماز کا اول اور آخر وقت ہے، اور ظہر کی نماز کا اول وقت جس وقت سورج زائل ہو جائے، اور اس کا آخر وقت جس وقت کے عصر کا وقت داخل ہو جائے، اور عصر کا اول وقت جب کہ اس کا وقت داخل ہو جائے، اور اس کا آخری وقت جب کہ سورج پیلا ہو جائے۔ تو پیلا ہونے کے بعد عصر کا وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ مغرب تک رہتا ہے، لیکن پیلا ہونے کے وقت عصر کا وقت جو ہے مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کا اول وقت جب کہ سورج غروب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت جب کہ شفق غروب ہو جائے۔ تو یہ شفق کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ شفق سے مراد شفق احمر ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شفق ابیض ہے، اور
جہاں پر شفق آیا ہے تو وہ تو کسی دلیل نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جہاں اس میں شفق احمر کا اعتبار ہے وہیں پر شفق ابیض کا بھی اعتبار ہے۔ البتہ بہت سی روایتوں میں بات آئی ہے کہ حین یسود الافق، یہاں تک کہ بہت سی روایتوں میں بات آئی ہے کہ عصر مغرب کا وقت جب تک ہوتا ہے جب تک کہ افق سیاہ نہ پڑ جائے، اور افق میں سیاہی جب آتی ہے جب شفق احمر اور شفق ابیض دونوں ختم ہو جائیں۔ پہلے شفق احمر ختم ہوتا ہے، پھر سفیدی باقی رہ جاتی، پھر بعد میں وہ سفیدی ختم ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سفیدی ختم ہو جائے گی جسے شفق ابیض کہا جاتا ہے تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور عشاء آخرہ کا اول وقت جب کہ افق غائب ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب کہ رات آدھی ہو جائے تو یہ یہاں پر مستحب وقت بیان کیا گیا ہے، ورنہ جو عشاء کا آخری وقت ہے وہ آخر وقت یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اور فجر کا اول وقت جب کہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب کہ فجر طلوع ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ اعمش کی حدیث مجاہد کے حوالے سے نماز کے اوقات کے سلسلے میں زیادہ صحیح ہے محمد بن فضیل کی حدیث سے اعمش کے حوالے سے، اور محمد بن فضیل نے غلطی کی ہے، یعنی محمد بن فضیل کی حدیث غلط ہے، اس میں محمد بن فضیل نے غلطی کی ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حناد نے، فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو اسامہ نے، ابو اسحاق فزاری کے حوالے سے، انہوں نے اعمش کے حوالے سے، انہوں نے مجاہد کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کا اول اور آخر ہے۔ پھر انہوں نے محمد بن فضیل کی حدیث کے مثل ذکر کیا اعمش کے حوالے سے، اسی کے مثل اسی کے معنی میں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا احمد بن منیع نے اور حسن بن صباح بزار نے اور احمد بن موسیٰ نے ایک ہی معنی یعنی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا اسحاق بن یوسف ازرق نے سفیان کے حوالے سے، انہوں نے علقمہ بن مرثد کے حوالے سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بریدہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اقیم معنا، ہمارے ساتھ ٹھہرے رہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی کوئی تقاضا آپ کو نہ آئے، اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ٹھہرے رہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی جب کہ فجر طلوع ہو گئی، پھر حکم دیا ان کو، پھر اقامت کہی جب کہ سورج ظاہر ہو گیا۔ تو پہلے دن آپ نے اس وقت جب کہ فجر طلوع ہو گئی یعنی صبح صادق ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اذان پڑھوانے کے بعد اقامت کہلوائی اور اول وقت میں نماز پڑھائی۔ پھر حکم دیا تو انہوں نے اقامت کی جب کہ سورج ظاہر ہو گیا تو یہاں بھی اول وقت میں آپ نے نماز پڑھائی، پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر حکم دیا بس انہوں نے اقامت کی تو عصر کی نماز پڑھائی۔ بس شمس و بیضاء مرتفعۃ، سورج روشن اور بلند تھا، سورج روشن اور بلند تھا، تو یہ عصر کی نماز پڑھائی گئی ہے۔ پھر حکم دیا مغرب کا جب کہ سورج کا کنارہ ڈوب گیا۔ پھر حکم دیا عشاء کا تو انہوں نے اقامت کی جب کہ شفق غائب ہو گئی۔ پھر حکم دیا اگلے دن تو سورج کو روشن کیا، فجر کو روشن کیا، یعنی جب خوب روشنی ہو گئی تو تب نماز پڑھی۔ پھر حکم دیا ظہر کے بارے میں تو اس کو ٹھنڈا کیا، وَأَنْعَمَ اَيُبْرَدَ، اور بہت ٹھنڈا کیا، ظہر کو ٹھنڈا کیا اور بہت زیادہ ٹھنڈا کیا۔ تو یہ روایت بھی امام ابو حنیفہ کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ اگر اول وقت پر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اول وقت میں ٹھنڈک تو بالکل آتی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم 3 بجے یا تقریباً 3:30 بجے کے درمیان، بلکہ 3 بجے تک ہی یہ مثل اول ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے کس قدر دھوپ رہتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا تھا، اور اسی شکل میں ہو کہ جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل اول کے بعد یہ ظہر کی نماز پڑھی ہوگی۔ پھر حکم دیا عصر کا تو حضرت بلال نے اقامت کہی، اور سورج اپنے آخری وقت میں تھا، فوق ما کانت، اس سے اوپر جس پہ وہ ہوتا ہے، فوق ما کانت، اس سے زیادہ اوپر جس پر وہ ہو سکتا ہے، یعنی یہاں فوق سے مراد تحت ہے، یعنی نیچائی کے اعتبار سے بہت زیادہ نیچے پہنچ چکا تھا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز اگلے دن پڑھوائی ہے، اور سورج اپنے آخری وقت میں تھا،
فوق ما کانت، جتنا کے نیچے، جتنا کے اوپر ہو سکتا تھا، یعنی نیچائی کے اعتبار سے اوپر ہو سکتا تھا۔ پھر حکم دیا تو مغرب کو مؤخر کیا شفق کے غائب ہونے سے تھوڑے پہلے تک۔ پھر حکم دیا عشاء کا، پھر اقامت کہی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر فرمایا کہ یہاں بھی تہائی حصے تک تہائی حصے تک نماز پڑھنا پسندیدہ ہے اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی اس کا ذکر کیا جب کہ مستحب وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو تہائی رات تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ پھر فرمایا کہ سائل کہاں ہے، نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے اوقات ان دونوں کے درمیان ہے، کما بین ہذین، ان دونوں کے درمیان کی طرح ہے۔ تو جو دونوں دنوں کی نماز پڑھائی گئی ان کے درمیان جو اوقات ہے وہی نماز کے اوقات ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن غریب صحیح ہے، اور اس کو روایت کیا شعبہ نے علقمہ بن مرثد کے حوالے سے بھی۔ جی پڑھیں۔ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی تھی۔ جی بتائیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ نماز اول ٹائم پہ جیسے اہل حدیث پڑھتی ہیں تو وہ اول ٹائم پہ پڑھتی ہیں نماز، جی اور چونکہ ہم لوگ تو وقت متعین کر کے کرتے ہیں، جیسے رمضانوں میں فجر شہری کا وقت ختم ہوتا ہے جب بھی ہو جاتی ہے، تو میرا کہنا مقصد یہ ہے جیسے مغرب میں ہم مان لو اذان نماز ہو رہی ہے اور ہم مغرب کے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ لیٹ ہو جائیں تو نماز کا وقت تو وہی رہے گا نا۔ ہاں تو جماعت جیسے 3-4 لوگ ہیں تو ساتھی کر کے نماز جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر مسجد کے علاوہ دوسری جگہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں اگر نماز ہو چکی ہے تو وہاں تو مکروہ ہوگی جماعت ثانیہ، دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اول ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب ہیں؟ ہاں اول ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، اول وقت میں ہی بتایا نا، اول وقت میں ہی پسندیدہ ہے، البتہ دوسرے اعذار کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی اگلی روایت آ رہی 2 باب ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوگی۔ پڑھیں۔ ایک سوال، اگر اذان کا وقت ہو گیا اور سفر میں جانا ہے اور جماعت کرنا ہے ساتھیوں کو تو پہلے اذان دیں گے پھر اقامت کہیں گے؟ ہاں اذان دینا اور اقامت کہنا، اگر محلے کی اذان نہیں ہوئی ہے تو پہلے اذان دی جائے گی، چاہے وہ مسجد میں ہم جماعت کریں یا پھر گھر میں کریں۔ جماعت مسجد میں تو نہیں کرنی چاہیے ورنہ تو دوسری جماعت مکروہ ہو جائے گی، یا اچھا تو اس لیے مسجد سے باہر ہی کرنی چاہیے، اور مسجد سے باہر پہلے اذان کہہ لینی چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ اور باب ما جاء في التغليس بالفجر. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدث الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري فتمر النساء متلقفات بموضعهم ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة متلفات باب عن ابن عمر وعن وقيلة بن مخرمة رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليظ بصلاة الفجر. باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، فجر کو غلس میں پڑھنے کا بیان، یعنی اندھیری میں پڑھنے کا بیان۔ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا جائے تو یہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز غلس میں پڑھا کرتے تھے، اندھیری میں پڑھا کرتے تھے۔ اتنی اندھیری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ جب عورتیں واپس لوٹتی تھیں، ابتدا میں عورتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو جب وہ چادر میں لپٹی ہوئی آتی تھی تو یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اتنی اندھیری میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس میں کسی طرح کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے
اساتذہ نے بڑی اس کی تعویلات کی ہیں کہ اندھیری کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چادر میں جو لپٹی ہوتی تھی اس وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی۔ اور صحیح بات سیدھی بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں، کیونکہ عام معمول تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، تو اس وجہ سے فجر کی نماز سورج یعنی صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھ لی جاتی تھی، پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد نبوی کا یہی ماحول تھا۔ البتہ جو دیگر مسجد نبوی سے باہر کی جو مسجدیں تھیں تو ان میں لوگ جو ہے سورج کو یعنی فجر کو خوب روشن کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی روایت بیان کی تھی کہ ابرید بالفجر فإنه اعظم للاجر۔ تو طریقہ یہی ہے کہ اگر لوگ تہجد کے پابند ہو تو وہاں پر غلس میں ہی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اول وقت میں نماز ہو سکے۔ لیکن اگر لوگ تہجد کے پابند نہیں ہیں تو جماعت کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، جماعت نمازیوں کی کثرت کو بڑھانے کے لیے سورج فجر کو مؤخر کر کے اور روشن کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ اس مسجد میں عام طور پر لوگ تہجد کے عادی تھے، اس لیے اول وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، فرماتے مالک بن انس کے حوالے سے دوسری سند۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا انصاری نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا مان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا مالک نے، یحییٰ بن سعید کے حوالے سے، انہوں نے عمرہ کے حوالے سے، حضرت عائشہ کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے تو عورتیں واپس آتی تھیں۔ انصاری نے کہا کہ تو عورتیں گزرتی تھیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی اور وہ اندھیری کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھیں۔ قتیبہ نے کہا متلفیات، تو انصاری نے کہا متلففات اور قتیبہ نے کہا متلفیات، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ لپٹی ہوئی، چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت ہے یا آدمی ہے۔ اس باب میں ابن عمر، انس، قیلہ بنت مخزمہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی کو بہت سے اہل علم نے اختیار کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، اور ان میں ابو بکر، عمر اور بعد کے لوگ ہیں تابعین میں سے۔ اسی کے قائل امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق جو فجر کی نماز کو غلس میں پڑھنے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ بھی مسجد نبی میں نماز پڑھا کرتے تھے اور امامت کیا، بعد میں انہوں نے نماز پڑھائی ہے، تو مسجد نبی کا جو ماحول تھا وہ تہجد پڑھنے کا تھا، اس وجہ سے غلس میں ہی فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جی اگلی باب سب یہ ایک سوال تھا یہاں پہ، جی یہ پردے کا حکم کس وجہ سے ہوا تھا اور کیوں بند کیا گیا پردہ، یعنی کہ پردے کی ممانعت کیوں ہوئی؟ پردے کی ممانعت کیوں؟ پردے کا تو حکم ہے۔ ہاں جی، حکم وہی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسجد میں عورتیں نماز پڑھتی تھی، تو یہ کب تک تھا اور یہ کب بند ہوا یہ سلسلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں عورتیں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی اور وہاں پر روک نہیں تھی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت تو بیان کی تھی کہ عورت کے گھر میں نماز پڑھنا یہ باہر نماز پڑھنے سے پسندیدہ ہے، زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور حجرے کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے جب فرمایا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو جب عورتوں کو منع کیا گیا تھا، اور حضرت عائشہ نے خود فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس زمانے کو دیکھ لیتے تو خود عورتوں کو منع کر دیتے۔ تو فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کی ممانعت لگائی گئی تھی، عورتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ فی الحال ذہن میں نہیں ہے، ویسے وہ واقعہ ہے کہ وہ جو میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے شاید وہ نہیں ہے، تو دوسرا ہے، انشاءاللہ پھر بتائیں گے اس کے بارے میں، یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی الاسفار بالفجر۔ حدثنا حناد حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال رضي الله تعالى عنه. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق ورواه محمد بن
عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قتادة قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يزيح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء بالاسفار بالفجر، فجر کو روشن کرنے کا بیان، یعنی فجر کو روشن کر کے پڑھا جائے یہ بھی مطلوب ہے. وہ صورت میں ہے کہ اگر غلس میں پڑھنے کی وجہ سے جماعت کے کم ہونے کا اندیشہ ہو اور نمازیوں کے کم شرکت کا اندیشہ ہو تو پھر نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے. اور جب جماعتیوں کی کثرت ہوگی، نمازیوں کی کثرت ہوگی تو اس سے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. تو اسی روایت کی وجہ سے احناف نے عمل کیا ہے کہ آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی تہجد کی عادت نہیں ہے اور صبح میں بالکل غلس میں وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں. البتہ چونکہ رمضان میں لوگ اٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے رمضان میں غلس میں ہی اور اول وقت میں نماز پڑھ لی جاتی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے حناد نے فرماتے ہیں سفیان کے عبدہ نے محمد بن اسحاق کے والے سے، انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ کے والے سے، انہوں نے محمود بن لبید کے والے سے، انہوں نے رافع بن خدیج کے والے سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کو روشن کیا کرو کیونکہ وہ ثواب کو بڑھانے والا ہے، اجر کو بڑھانے والا ہے. اس باب میں حضرت ابو برزہ، جابر، بلال سے روایت ہے، اور شعبہ و ثوری نے اس حدیث کو محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے، اور اس کو محمد بن عجلان نے بھی عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کیا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے، اور بہت سے اہل علم نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین میں سے فجر کی نماز کو روشن کرنے کو. اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری. اور امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق نے کہا ہے کہ اسفار کے معنی یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے، کہ اس میں شک نہ رہے. تو یہ انہوں نے امام شافعی نے اس حدیث کی تعویل کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاخیر کر کے نماز کو پڑھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اتنا اسفار کیا جائے، اتنا روشن کیا جائے کہ فجر میں شک نہ رہے. یعنی اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، فجر کے شروع ہونے کے یقین نہ ہو جائے تو تب تک جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب واضح ہو جائے فجر اور پتہ چل جائے کہ ہاں صبح صادق ہو چکی ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو تب پڑھنا چاہیے.